अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मैं एडवोकेट मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद AB न्यूज़ उर्दू में आप सबका दिल की अताह गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। तो आइए हम आपको करते हैं कुछ अहम खबरों से बाखबर। सबसे पहले आज की शेह सुर्खियाँ। 75वीं यौम आज़ादी की मुनासिबत से करीमनगर में AB न्यूज़ के ज़ेर एहतमाम मुनफरिद प्रोग्राम का इनेकाद। हुज़राबाद में जमीयतुल उलमा की जानिब से यौम आज़ादी का जश्न। अब हर कोई कर सकता है आरोग्यश्री से इस्तेफादा, हुकूमत तेलंगाना का मुस्तहसिन इक़दाम। बिल्किस बानो के मुजरिमीन की रिहाई, मरकजी हुकूमत पर KTR का करारा तंज। असेंबली स्पीकर पोचारम श्रीनिवास तीसरी मरतबा कोरोना से मुतासिर। गुर्बत और बेरोजगारी मुल्क के अहम मसाइल, कल्बाकुंटला कविता का रिमार्क। गुलाम नबी आज़ाद अंदरून 2 घंटे अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू ज़बान किसी ख़ास मसलक या मज़हब की नहीं है, लेकिन ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम इसकी बका के लिए कोशिश करें। और अगर आपको यूँ लगे कि AB न्यूज़ उर्दू किसी भी ज़ाविये से उर्दू की खिदमत में लगा हुआ है, तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब और शेयर के ज़रिए अपनी कीमती राय से हमको आगाह करें। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। आज़ादी के 75 साल की तकमील पर मुल्क के तूल अर्ज़ में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए। जहाँ मरकज़ ने प्रोग्राम करने की हिदायत दी, वहीं रियासतें भी किसी से कम न थीं। चुनांचे रियासत तेलंगाना में 8 ta 10 अगस्त डायमंड जुबली तकारीब के जश्न का एहतमाम किया गया। रियासत भर में हर दिन किसी न किसी गोशे से अपने ही नौइयत के प्रोग्राम्स की खबरें आती रहीं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तमाम खबरों की तफसीली रिपोर्ट भी पेश की। चुनांचे AB न्यूज़ उर्दू करीमनगर की जानिब से 10 अगस्त को 8 ta 10वीं जमात के तलबा के लिए पेंटिंग मुकाबला मुनक़िद किया गया था, जिसमें 23 स्कूल्स के मिन जुमला 157 तलबा ने हिस्सा लिया। इस पेंटिंग कंपटीशन के इनामात की तकसीम 15 अगस्त को शाम 7 बजे नेशनल पैलेस में अमल में लाई गई। प्रोग्राम में तलबा और तालिबात के अलावा सरपरस्तों और अहलियान महल्ला की कसीर तादाद मौजूद थी। प्रोग्राम का स्टेज गंगा जमनी तहजीब का बेहतरीन मजहर था। चूँकि तमाम मज़ाहिब के नुमाइंदों को इस मौके पर बहैसियत मेहमान के मदऊ किया गया था। वाज़ेह है कि प्रोग्राम का उन्वान यूनिटी एंड डाइवर्सिटी रखा गया था। यहाँ इस बात का जिक्र ज़रूरी होगा कि इनाम याफ्ता तस्वीर के लिए कैश प्राइज़ भी रखा गया था। चुनांचे पहला इनाम 10,000 रुपये मुकर्रर था कि जिसको टिम्रिस बॉयज़ 2 के तालिब इल्म ने हासिल किया। दूसरा इनाम 7,000 रुपये सर्टिफिकेट और एक तोहफे पर मुश्तमिल था, जिसको हुदा स्कूल ने हासिल किया। इसी तरह तीसरा इनाम जो कि 5,000 रुपये पर मुश्तमिल था, टिम्रिस गर्ल्स 1 स्कूल ने पाया। और इसी तरह चौथा और पाँचवा इनाम टिम्रिस बॉयज़ 2 और अल्फोस ने हासिल किए। अलावाजी माँ बाकी तमाम तलबा को सर्टिफिकेट और एक तोहफे से नवाजा गया। प्रोग्राम की कार्रवाई हाफिज़ इश्तियाक, सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट उर्दू ट्रेन टीचर्स एसोसिएशन ने चलाई। रात ठीक 9 बजे प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। आइए बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि हुज़राबाद में यौम आज़ादी तकारीब। हल्का असेंबली हुज़राबाद में कौमी यौम आज़ादी तकारीब रिवायती जोश खरोश के साथ मनाई गई। जगह जगह कौमी परचम को लहराकर जश्न का मुजाहरा किया गया। जमीयतुल उलमा हिंद शाख हुज़राबाद जमीकुंटा की जानिब से कुल मजहबी तकरीब दफ्तर जमीयत पर सदर मौलाना हाफिज़ मोहम्मद मिर्ज़ा इमरान बेग की सदारत में मुनक़िद हुई, जिसमें हिंदू मजहब से मुकामी पुजारी, ईसाई मजहब के पेशवा, मुकामी फादर, सिख बरदरी के नुमाइंदों के अलावा सर्किल इंस्पेक्टर दुर्गा भवानी, मोहम्मद मुजाहिद हुसैन, सदर तेलंगाना स्टेट BC और मुस्लिम एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन, मुफ्ती मोहम्मद शाकिरुद्दीन निहाल कासमी, काउंसलर मोहम्मद इमरान, मुआविन बल्दिया मोहम्मद अब्दुल गफ्फार, मौलाना मोहम्मद नज़ीर कासमी कुरैशी, हाफिज़ मोहम्मद सुफियान सूरी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मुफ्ती मोहम्मद शाकिरुद्दीन निहाल कासमी, मिस दुर्गा भवानी, मोहम्मद मुजाहिद हुसैन ने कहा कि हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने में हिंदुस्तानी कौम ने जमीयतुल उलमा हिंद के झंडे तले बेशुमार कुर्बानियाँ व अपने कीमती जानों का नजराना पेश किया। जिद्दोजहद आज़ादी में जमीयत का बड़ा अमल दखल है। ऐसे कुल मजहबी इज्तिमात से मुल्क में अमन व अमान का क़याम और हिंदू मुस्लिम दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार करने के अलावा मुकामी अवाम की खुशहाली मुमकिन है। उन्होंने मुल्क में बड़ी तेज़ी के साथ
پھیلنے والی فرقہ پرستی پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ حافظ محمد عمران بیگ کے کلمات تشکر پر تقریب کا اختتام عمل میں آیا۔ حاضرین میں شیرینی تقسیم کرتے ہوئے تہنیت بھی پیش کی گئی۔ آئیے دوستوں بڑھتے ہیں اور خبر کی جانب کہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے ایک بہترین اقدام لیتے ہوئے اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ تاحال آروگیہ سری کی خدمات سے استفادے کے لیے لازمی تھا کہ استفادہ کنندگان کے پاس راشن کارڈ یا آروگیہ سری کارڈ موجود رہے، اور ایسی صورت ہی میں وہ سرکاری یا خانگی دواخانوں میں مفت طبی سہولیات حاصل کر سکتے تھے۔ تاہم ریاستی سطح پر حکومت نے ایک مستحسن اقدام لیتے ہوئے کہا کہ اب مفت میں خدمات کے حصول کے لیے ان کارڈز کا ہونا لازمی نہیں قرار دیا جائے گا، بلکہ اب اس کے بغیر بھی سرکاری اور خانگی دواخانوں میں مفت طبی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور خبر کہ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر پوچارام سرینواس ریڈی کورونا سے متاثر ہو گئے۔ سردی بخار کی شکایت پر انہوں نے منگل کی صبح بانسواڑہ میں کووڈ کا ٹیسٹ کروایا، رپورٹ مثبت آئی۔ عالمی وبا سے متاثر ہونے کے بعد انہوں نے کچھ دنوں تک آئسولیشن میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسپیکر نے حالیہ دنوں میں ان سے ملاقات کرنے والوں سے احتیاط برتنے کی خواہش کی ہے اور کسی بھی طرح کی علامات ظاہر ہونے پر کورونا کا ٹیسٹ کروانے کی خواہش بھی ظاہر کی۔ واضح ہے کہ اسپیکر اسمبلی تیسری مرتبہ کورونا سے متاثر ہوئے ہیں۔ آئیے دوستوں بڑھتے ہیں اور خبر کی جانب کہ ملک کے اہم مسائل مذہبی تعصبیت، عدم رواداری، غربت اور بے روزگاری ہیں۔ ان خیالات کا اظہار صدر تلنگانہ جاگرتی و رکن قانون ساز کونسل کلوکنٹلا کویتا نے تلنگانہ بھون میں TRS حیدرآباد یونٹ کی جانب سے منعقدہ خون کا عطیہ کیمپ میں خون کا عطیہ دینے کے بعد خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک سے اگر غربت، بے روزگاری اور مذہبی تعصبیت کا خاتمہ کر دیا جائے تو آزادی کے 100 سال مکمل ہونے سے پہلے ہمارا ملک عالمی سطح پر ناقابل تسخیر طاقت کا حامل بن جائے گا۔ رکن کونسل نے کہا کہ مرکزی حکومت کو چاہیے کہ وہ ملک کی موجودہ صورتحال کی مثبت تبدیلی کے لاہ عمل کو قطعیت دے۔ انہوں نے سلسلہ خطاب جاری رکھتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے تلنگانہ میں جن اسکیمات کو نافذ کیا ہے، ان اسکیمات کو ملک بھر میں روشناس کرانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ موجودہ حالات کو کیسے بدلا جائے۔ MLC کویتا نے کہا کہ ہم سب کو ملک کی ترقی کے لیے اثر نو محنت کرنی چاہیے۔ TRS قائد نے مرکز کی BJP حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے فراہم کی جانے والی اسکیمات کا مذاق نہ اڑائیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ غربا و مستحق افراد کی ترقی میں ان کی مدد کرے۔ کویتا نے کہا کہ پسماندہ طبقات کی ترقی کے لیے متعارف کی گئی اسکیمات پر مرکز کی تنقید درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور خبر کی جانب کہ 75ویں یوم آزادی 15 اگست کے موقع پر گجرات میں بلقیس بانو کی اجتماعی عصمت ریزی کرنے والے 11 مجرموں کو رہا کر دیا گیا۔ اس پر تلنگانہ کے وزیر تارک راما راؤ نے اپنے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی سے کہا کہ وہ گجرات حکومت کی جانب سے عصمت ریزی کرنے والوں کے رہائی کے احکامات کو منسوخ کریں۔ ٹویٹر پر بلقیس بانو کے مجرموں کی رہائی پر تبصرہ کرتے ہوئے وزیر KTR نے 15 اگست کو قوم سے خطاب کے دوران خواتین کے بارے میں مودی کے ریمارکس کو یاد کیا، جس میں وزیر اعظم نے خواتین کے ساتھ عزت و احترام کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ وزیر KTR نے وزیر اعظم نریندر مودی سے کہا کہ آپ حقیقت میں خواتین کا احترام کرنے سے متعلق اپنے بیان پر قائم ہیں تو گجرات میں رہائی پانے والے 11 ملزمین کے معاملے میں مداخلت کریں اور رہائی کے احکامات کو فوراً منسوخ کریں، تب جا کر عوام آپ کے بیان کو سچ سمجھیں گی۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی وزارت داخلہ عصمت ریزی کے مجرموں کے رہائی کے احکامات نہیں دیتا، لیکن گجرات حکومت کی جانب سے عصمت ریزی کرنے والوں کی رہائی کا واقعہ قابل مذمت ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم مودی سے کہا کہ وہ ملک کے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ آئیے بڑھتے ہیں اور خبر کی جانب کہ صدر بنائے جانے کے 2 گھنٹے کے اندر ہی استعفیٰ دے دیا گیا۔ اس کے بعد بحث شروع ہوئی کہ آیا غلام نبی آزاد BJP میں شمولیت اختیار کرنے والے ہیں یا وہ الگ پارٹی قائم کریں گے۔ تاہم معتبر ذرائع نے واضح کیا ہے کہ وہ فی الحال کانگریس نہیں چھوڑیں گے، وہ کانگریس میں رہ کر اپنی بات کو اٹھاتے رہیں گے۔ جو لوگ آزاد اور کانگریس کی سیاست کو قریب سے جانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ وہ پارٹی میں ہی رہیں گے۔ BJP میں شامل ہونا ابھی ممکن نہیں ہے، حالانکہ ان کے PM مودی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ 73 سالہ غلام نبی آزاد
اپنی سیاست کے آخری مرحلے میں ریاستی کانگریس کی باغ ڈور سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، تاہم مرکزی قیادت نے اس کی بجائے 47 سالہ وقار رسول وانی کو یہ ذمہ داری سونپی ہے۔ وانی غلام نبی آزاد کے بہت قریبی ہیں، وہ بانہال سے ایم ایل اے رہ چکے ہیں۔ آزاد کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا۔ کہا جا رہا ہے کہ کانگریس قیادت آزاد کے قریبی لیڈروں کو تقسیم کر رہی ہے۔ غلام نبی آزاد اور کانگریسی ہائی کمان کے درمیان پچھلے 1.5 سال سے محاذ آرائی جاری ہے۔ مفاہمت کے بجائے یہ کشمکش مسلسل بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کانگریس قیادت جموں کشمیر میں غلام نبی آزاد کے سیاسی اثر کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ غلام نبی آزاد بھی وقتاً فوقتاً قیادت کو للکار رہے ہیں۔ سیاسی حلقوں میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ آزاد کی ناراضگی کانگریس کو اگلے اسمبلی انتخابات میں مہنگی پڑ سکتی ہے، کیونکہ غلام نبی آزاد جموں کشمیر کانگریس کے سب سے بااثر لیڈر ہیں۔ آخر میں ہم اس امید کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں کہ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔